نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کافر اور بدکار لوگوں کے حالات تفصیل سے بیان فرمائے، اور اس آیت میں مومن اور نیکوکار لوگوں کے حالات اللہ رب العالمین نے بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ ایمان قبول کرنے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ کے اذن سے جنت کی دائمی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی انہیں نعمتیں عطا ہونا بھی ان کے حق میں ایک طرح کی تعظیم ہے، اور فرمایا کہ وہ خود بھی ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے بھی ان کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں سلام کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی جنت میں انہیں سلام کہا جائے گا۔ جنت میں سلام کا معنی کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ جنت میں سلام کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کی آفتوں، حسرتوں یا دنیا کی بیماریوں، دردوں، غموں اور پریشانیوں سے اب وہ سلامت ہو گئے، اور دنیا کے فانی جسم سے نکل کر اب وہ جنت کے دائمی جسموں میں منتقل ہو جانا، یہ اللہ کی ان پر بہت بڑی نعمت ہوگی جو انہیں اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ اس آیت میں اس کا ہی ذکر کیا گیا۔ اب آگے کی آیت میں کہ یہ ایمان یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے مثال اللہ رب العالمین نے ایک چیز سے دے کر سمجھائی۔ سنیے اگلی آیت میں فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ فرمایا جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو کہ جس کی جڑ قائم ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہو، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ اس آیت میں مومنین اور کفار کی دو مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں موجود ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، ایسے ہی کلمہ ایمان یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان وہ لے کر آ گیا، تو فرمایا کہ ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ جو ہے وہ مومن کے دل کی زمین میں ثابت ہو جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے، اور فرمایا اس کی شاخیں جو ہیں وہ عمل ہے، اور وہ عمل جب کرتا ہے تو فرمایا وہ آسمان میں پہنچتے ہیں، اور اس کے ثمرات یعنی اس کا پھل اسے اس صورت میں ملتا ہے کہ اسے برکت کی صورت میں اور ثواب اس کو ہر وقت حاصل ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں اس آیت میں جو اللہ نے کلمہ طیبہ جو فرمایا، یہ جو پاکیزہ بات جو فرمائی، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں پاکیزہ بات سے لا الہ الا اللہ یہ مراد ہے کہ اس سے زیادہ پاکیزہ بات کیا ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ یہ پاکیزہ بات، اس سے یہ کہنا مراد ہے، اور فرمایا پاکیزہ درخت کا جو اللہ نے ذکر کیا اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور بھی پاکیزہ درخت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ مومن
مرد کی مثال درخت سے دی گئی۔ یہ حدیث پاک میں سنیے، ایک حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ کہ جو مرد مومن کے مثل ہے۔ اب دیکھیے میرے آقا ایمان کی حقیقت کو کیسے کس انداز سے اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے کتنا بڑا پیغام۔ حضور نے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ کہ مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ کہ جو مرد مومن کے مثل ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ خاموش ہیں تو مجھے کلام کرنا مناسب نہ لگا۔ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے کوئی جواب نہ دیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ مجلس جب برخاست ہو گئی تو فرماتے ہیں مجلس برخاست ہونے کے بعد میں نے اپنے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ بابا جان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے تمام صحابہ سے جب دریافت فرمایا تھا کہ جو مومن کی مثل، فرمایا کہ وہ درخت بتاؤ کہ وہ کون سا ہے، تو فرماتے میرے دل میں آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تو میں بھی خاموش رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اگر تم حضور کی بارگاہ میں بتا دیتے تو فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کہ بیان کرنے کے لیے مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور یاد رکھیے کہ نصیحت حاصل کر کے وہ ایمان لائیں، کیونکہ مثال کے ذریعے جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ بآسانی دل میں اتر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بار بار مثال دی۔ اب اگلی مثال دی کافروں کی، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور گندی بات کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے کہ جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں۔ اس آیت میں گندی بات سے مراد علماء فرماتے ہیں وہ کفریہ کلام ہے کہ جس کی مثال اندرائن جیسے کڑوے اور بد مزے اور ناگوار بو والے پھل کے درخت کی طرح ہے کہ جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے قرار نہیں، کیونکہ یہ جو اندرائن کا جو درخت ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ زمین میں مستحکم نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں۔ تو یہی حال ان کافروں کی کفریہ باتوں کا ہے کہ فرمایا کہ اس کی کوئی اصل ثابت نہیں اور وہ کوئی دلیل و حجت نہیں رکھتے کہ جس سے اسے استحکام ملے، اور نہ ان کی باتوں میں کوئی خیر و برکت ہے اور نہ وہ قبولیت کے بلندی تک پہنچ سکتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ مومن اگر اچھا کلمہ بھی بولے تو وہ کلمہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اگر اس نے وہ بات سمجھانے کے لیے اللہ کے مخلوق کو سمجھانے کے لیے، جیسے دین کی بات اگر بتائی جاتی ہے تو یہ بات بتانا اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اور وہ کلمہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر اسے کیا برکتیں۔ لیکن کافر اگر کوئی بھی بات کہتا ہے نہ اس کی بات کی کوئی اصل ہوتی ہے اور نہ وہ کیونکہ ہوتی گندی بات ہے تو فرمایا کہ وہ اس میں وہ قبولیت کی بلندی کو کیسے پہنچے گی۔ آگے سنیے کہ مومن اگر ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے حق بات کہنے والوں کو اور جن کے دل میں ایمان ثابت ہو جاتا ہے، مرتے دم تک جن کا ایمان ثابت رہتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو کیا بشارت دے رہا ہے، سنیے۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء،
اور اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں کلمہ ایمان پر ثابت رکھتا ہے، اور ان پر کیسی ہی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، فرمایا کہ اس وقت وہ صبر کرتے ہیں اور اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، اور راہ حق سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور وہ خاتمہ اگر ایمان پر ہوتا ہے۔ اور یہاں جو آخرت کہا گیا، علماء فرماتے ہیں یہاں آخرت سے مراد وہ قبر ہے، تو جس کا خاتمہ دنیا میں ایمان پر ہو گیا تو فرمایا اللہ رب العالمین اسے قبر میں بھی ثابت رکھتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر میں مومن کلمہ ایمان پر کس طرح ثابت رہتا ہے۔ تو حدیث پاک سنیے، حدیث پاک سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردے کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے پھر اس سے کہتے ہیں کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں اس پر ایمان لایا، اور میں نے اللہ کے کلام کو سچا جانا۔ تو پھر حضور نے یہ والی آیت پڑھی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ایمان والوں کو حق بات، کیونکہ حق بات کیا تھی کہ اللہ ایک ہے، اور اسی بات پر ان کا خاتمہ ہوا اور اسی بات پر وہ دنیا میں رہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں قبر میں بھی ثابت رکھتا ہے۔ جب یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے ساری باتوں کا جواب دے دیا، اب آسمان سے پکارنے والا ایک پکارتا ہے کہ وہ پکار دیکھیے کہ وہ جواب قبر میں دے رہا ہے، لیکن بات کہاں تک سنی جا رہی ہے؟ آسمان سے۔ آسمان سے حضور فرماتے ہیں پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنت کا جب دروازہ کھولا جاتا ہے قبر میں، میرے آقا فرماتے ہیں اس سے اس کو جنت کی ہوا بھی آتی ہے، اور وہاں کی اسے خوشبو بھی آتی ہے، اور تا حد نظر فرمایا کہ اس کی قبر میں فراخی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد حضور نے یہ مومن کا ذکر کرنے کے بعد اب میرے آقا کافر کا بیان کرتے ہیں کہ فرمایا کہ کافر کی موت کا حضور نے ذکر فرمایا، فرمایا اس کے روح یعنی جو ہے وہ اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، کافر کے بھی جب اس کو بھی دفنا کر اس کے لوگ چلے جاتے ہیں، فرمایا اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر اس سے کہتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں کہ جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب آسمان سے پکارنے والا میرے آقا کہتے ہیں وہ پکار کر کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لہٰذا یہ کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اسے آگ کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ اور پھر وہاں پر یعنی جہنم کا جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو فرمایا اس کی قبر میں جہنم کی گرمی بھی آتی ہے اور بو بھی آتی ہے، اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ قبر میں اس کی پسلیاں ایک ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔
فرمایا پھر اس پر اللہ 2 فرشتے مسلط کرتا ہے کہ جو اندھے بھی ہوتے ہیں اور بہرے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اگر ان ہتھوڑوں سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی ہو جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں وہ ہتھوڑے کیسے ہوں گے کہ جو پہاڑ پر پڑ جائے تو وہ مٹی بن جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس ہتھوڑے سے اس کافر کو ایسی مار ماری جاتی ہے کہ جسے جن اور انس ان 2 کے علاوہ مشرق اور مغرب کی ہر مخلوق سنتی ہے، اس سے وہ قبر میں مٹی ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کے جسم میں اسی طرح روح لوٹائی جاتی ہے۔ اعاذنا اللہ تعالی من عذاب القبر وثبتنا علی الایمان۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس آیت کو سن کر اس حدیث پاک کو ہم نے سنا، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اور میرے مولا اسی ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں زندگی جب تک باقی ہے تو زندگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، اور قبر میں بھی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، ہم سب کو قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اس کی شب روز تلاوت کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ مرتے دم تک میرے مولا قرآن حکیم کو سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، دوسروں تک اس کا پیغام ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین نور قرآن سے ہماری زندگیوں کو منور فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرما۔ مولائی کریم ایمان پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرما، اور مولائی کریم عافیت و ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔